جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی کی تقدیر کے بارے میں قدریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کل ما لم یامر اللہ تعالی بہ، کہ ان کل ما لم یامر اللہ تعالی بہ، اللہ تعالی نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، او نہا عنہ، یا اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے، من اعمال العباد، لوگ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، لم یشاء اللہ شیئا منہا، اللہ تعالی ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چاہتے۔ یہ ہیں قدریہ۔ اس سے پہلے بھی کچھ ان کے عقیدے کا بیان ہوا تھا، لیکن یہ ان سب کا عقیدہ تھا اور یہ معتزلہ سے الگ ہوئے تھے، اور ان کا تقدیر کے متعلق دعویٰ یہ تھا کہ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں، افعال العباد جو ہیں، اعمال العباد جو ہیں، مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، انسان کچھ بھی کر لے، اس میں اللہ تعالی کے چاہنے کو، رضا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کی تقدیر اس معاملے میں کچھ نہیں ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے خود اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالی کی مشیت کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو قرآن کریم کی ان تمام نصوص کے خلاف ہے جو اس سے پہلے آپ نے سنی، جن آیات میں اللہ تعالی نے صاف فرمایا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کوئی چیز نہیں چاہتے مگر اس سے پہلے اللہ چاہتا ہے۔ لوگ جو کچھ کے کفر کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی مرضی کے موافق ہے، مشیت الہی کے تحت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے چاہنے کے تابع ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ادب اور احترام کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، لیکن انسانوں کو مکمل طور پر ہر فعل کا ذمہ دار ٹھہرانا اور یہ کہنا کہ اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کو کچھ دخل نہیں، یہ ایسی گمراہی تھی جس گمراہی پر وہ قرآن کریم میں آیات پیش کرتے تھے۔ مثلا آج دیکھیے وہ کیا آیات پیش کرتے تھے، سورہ بقرہ سے، ان کے استدلالات سے، ان کے استدلال سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ چند ایک آیات آپ سن لیجئے تاکہ کہیں آپ مطالعہ کریں کہ قدریہ کون تھے اور قدریہ کی نصوص قرآن کریم کی آیات سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو اس میں دقت پیش نہ آئے اور ان گمراہوں کا عقیدہ سامنے آئے، تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک میں بہت بڑی نورانیت جو اعتدال کی تھی، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک میں بہت بڑی چیز جو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کے مطابق چلنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی تھی۔ اہل سنہ ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو پڑھا، سمجھا اور اپنے دین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لیا، اور وہ کبھی بھی اعتدال کے مسلک سے نہیں ہٹے۔ قدریہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں جو انہوں نے مضبوط کیا تھا اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، جو لوگ اس کو توڑتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں۔ قدریہ کہتے ہیں کہ دیکھو، توڑنے والا اللہ نہیں ہے، توڑنے والے تو انسان ہیں۔ جب انسان توڑنے والے ہیں، قرآن سے یہ ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا نہ چاہنا کچھ نہیں ہے، انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، انسان اس کے لیے جواب دے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اس چیز کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے،
مثلا اللہ تعالی نے آپس میں باہمی تعلقات، محبت، تعلق، انس، ایک دوسرے کے کام آنا، ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ ان چیزوں کو توڑتے ہیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، رشتہ داریوں کو قائم نہیں کرتے، دوستی کے تعلقات کو بحال نہیں کرتے، تو یہ لوگ ہیں فاسق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یقطعون، یہ توڑتے ہیں انسان، تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انسان توڑنے والا ہے اور انسان جوڑنے والا ہے، اللہ کا اس میں کیا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا دخل ہے، معاذ اللہ۔ اور اللہ نے بتایا کہ یفسدون فی الارض، اور یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو اللہ کے چاہنے سے فساد نہیں ہوتا، ان کے اپنے ہی چاہنے سے فساد ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ ہے یا خدا کچھ چاہتا ہے، بلکہ حقیقت میں انسانوں کے اپنے ہی کرتوت ہیں اور انسان خود ہی کام کرتے ہیں۔ بظاہر یہ مسلک معاذ اللہ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بچا لیا اور انسان کے ذمے بھی سب کچھ آ گیا اور توجیہ اور تعویل ہو گئی، لیکن یہ گمراہی کا مسلک ہے۔ ایک اور جگہ سے استدلال دیکھیے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت سے استدلال کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں اس سے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن ہیں، ان میں ہمیں آگ لگے گی۔ جہنم میں جانا ہے تو کچھ دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ چند دن کے لیے جہنم اور پھر اس کے بعد جنت تو یہود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اقرار کروا لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، تم سے خدا نے کوئی وعدہ کر لیا ہے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہو، وہ جوڑتے ہو خدا کے پر جو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے تم جو منہ سے نکال رہے ہو، خدا پر جھوٹ بولتے۔ قدری کہتے ہیں کہ انسانوں نے خود کہا اور اللہ پر جھوٹ بولا، تو یہ انسانوں کا فعل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا دخل ہے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ، جس نے گناہ کا کام کیا یعنی کفر کیا اور پھر اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، پھر کبائر پھر صغائر یہ جمع ہوتے گئے، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جس نے خود سے کسب کیا، خود کمایا، خود کام کیا، شرک کا، کفر کا، اور پھر گناہ اس پہ مزید بڑھتے چلے گئے، تو یہ جہنمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا مسئلہ ہے اس میں، خدا تو کفر نہیں کرتا، خدا تو شرک نہیں کرتا، یہ شرک اور کفر بندے کرتے ہیں۔ ہاں تم کہتے ہو اہل سنت کہ اللہ نے چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا بھی نہیں، خدا کی مشیت نہیں تھی، خدا کا چاہنا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا اپنا فعل ہے اور انسان اپنے فعل کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا اور بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، کفر کی حرکتیں کرتے ہیں، شرک کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑے حضرات پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت میں وہ چھڑا لیں گے، حتیٰ کہ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ کیسے ممکن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقیناً گناہ گاروں کو اور نالائق مسلمانوں کو نفع دے گی، لیکن اگر کسی انسان کا سرے سے ایمان ہی محفوظ نہیں ہے اور اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے اس حد تک نفع نہیں دے سکتی کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے جہنم طے تھی بوجہ کفر کے، پھر وہ چھوٹ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس درجے میں نفع نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، شرک پر مؤاخذہ ہوگا، پوچھو گی۔ جو یہودیوں میں مرض تھا وہ اس امت میں بھی آیا اور لوگ صراحتاً شرک کرتے ہیں،
اللہ نے مال دیا ہے اس میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اس میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور بہت کچھ دیا ہے، جسمانی اطاعت اور عبادت ہے اس میں شرک کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے ہاں چھوٹی چھوٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ہمارے بزرگ اور بزرگان دین ان کی شفاعت، اہل علم کی شفاعت قیامت میں کام آ جائے گی، اور خدا کے ہاں بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ لگ جائے گا پتہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے کہ اللہ کی کتاب کو کیسے پس پشت ڈال دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف واضح بالکل پاک تعلیمات کو کس طرح عمل سے نکال دیا تھا، تو پھر قیامت میں کیا ہوگا۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، قدریہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ آخرت میں جو نجات ہوگی مسلمانوں نہ تمہاری آرزو پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر۔ آرزو تو سب کو ہے کہ جنت ملے، آرزو تو ان کو بھی ہے، عیسائیوں کو، جو کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا اور اوپر چڑھ گئے پھانسی کے اور بس ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہ تمہاری آرزو سے نجات ہوگی اور اہل کتاب کی آرزو سے بھی نجات نہیں ہوگی، فقط آرزویں من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی بھی آدمی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ شرک مسلمان کرے گا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، شرک کرتے ہی اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جائے گا، اور شرک اہل کتاب کریں گے ان کے ساتھ بھی یہی ہے، اہل کتاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شدید مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی آدمی بھی گناہ کی حرکت کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں تم اپنا کوئی حمایتی کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا۔ خدا نے ان چیزوں کو پوچھنا ہے اور ان کاموں سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان نے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگایا، اللہ کی نافرمانی کی، اور جو کچھ یہ لوگ کریں گے مسلمان شیطان کے کہے پہ خدا اس پہ پوچھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ان آیات سے پہلی آیات میں کہا، یہاں پر پھر قانون بیان کر دیا، اور اس سے پہلی آیات میں شرک کا بیان تھا، اس لیے اس کے آخر پر کہا کہ تم ہو یا اہل کتاب، اللہ کے ہاں جو بھی برا کام کر کے جائے گا اسے سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان اگر رکھتا ہوگا نا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس انسان کا نقصان نہیں ہوگا۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ تم نیک اعمال کرو، اللہ کا چاہنا نہ چاہنا کیا ہے معاذ اللہ۔ اگر اللہ کا چاہنا نہ چاہنا کچھ نہ مانا جائے جیسے کہ قدریہ کہتے ہیں تو دیکھو توفیق کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ہم جو عموماً کہتے ہیں نا کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی، اس توفیق کے لفظ اور عقیدے اور عمل کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ توفیق ہو نہ ہو ہم یہ کام کر لیں گے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی نیکی کا کام کرے گا من ذکرن او انثیٰ، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اسے یقیناً جنت میں ہم بھیجیں گے، اور دل کے برابر بھی اس کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو آدمی نیکی کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جتنی بھی نیکیاں اور جتنے بھی گناہوں سے بچنا ہے، اے خدا یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، اور یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس جملے کو فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، قدریہ کہتے ہیں بالکل کچھ نہیں ہے، خدا کی توفیق کا کیا مطلب ہے، وہ تو سیدھا سادہ جنت میں جانا ہی ہے بس معاذ اللہ۔ وہی مشہور بات ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز میں آیا تو نابینا تھا، اور عشاء کی نماز میں وہ آنکھوں والا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا تو فجر میں روتا تھا کہ بینائی چلی گئی۔ لوگ جمع ہو گئے مسجد والے، اور انہوں نے کہا کہ چچا کیا ہو گیا، آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رات جو آیت پڑھی
کسی نے، اور اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم پانی کو زمین کی گہرائیوں میں لے جائیں تو کون ہے جو چشمے کو جاری کر سکے، کون ہے جو پانی کو لا سکے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، خدا کتنا گہرا لے جائے گا پانی کو؟ ہم زمین کھودیں گے، کنواں کھودیں گے، پانی نکال لیں گے؟ یہ کہہ کے میں تو سو گیا۔ کسی کو خواب میں دیکھا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زمین کا پانی تو تم نکالو گے یا نکالو گے، ہم تمہارے دیدوں کا پانی لے رہے ہیں، یہ آنکھوں کی روشنی لے رہے ہیں، اس کو لے آنا۔ اور تھپڑ مارا اس آدمی نے، اور صبح لوگوں دیکھو اس حال میں۔ اس لیے یہ تو حکایت ہے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں قدری کہ اللہ کی توفیق کوئی چیز نہیں ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ خدا کی توفیق ہوتی ہے تو ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب شیطان شرک کراتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شرک اس آدمی کے ذمے، اللہ توفیق دے نیکی کی، نیکی کرتا ہے تو اس آدمی نے خود کی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان آیات سے استدلال کر کے اللہ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، یہ بھی 5ویں پارے میں سورہ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالی اس سے نیچے کے شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں انہیں جس کے لیے چاہے بخش دے۔ فمن یشرک باللہ، اور لوگوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور یہ شرک میں کسی کو نہیں پکارتے سوائے عورتوں کے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جس طرح بیٹی باپ کے گھر میں چلی جائے تو باپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بالکل ٹھیک اسی طرح یہ دیویاں جب خدا کے حضور میں جاتی ہیں، فرشتوں کو نہیں دیویوں کو مانتے تھے کہ یہ جب دیویاں خدا کے حضور میں جاتی ہیں تو خدا بھی اپنی بیٹیوں کا معاذ اللہ عزت اور لاج رکھتا ہے اور انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ سوائے عورتوں کے اور کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور پھر یہ پکارتے ہیں کس کو؟ عبادت کرتے ہیں شیطان کی جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا کہ اے خدا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے تو مجھ پہ لعنت کر دی نا، میں جب تیری زمین پر جاؤں گا تو میں ضرور بالضرور تیرے بندوں سے اپنی عبادت کرواؤں گا، اپنا حصہ وصول کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو لالچیں دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ تیری نافرمانی کیسے ہو۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں سکھاؤں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ جو صورتیں تو نے بنائی ہیں میں تیری بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کروا کر رہوں گا۔ دنیا میں یہ 5 کام میں نہیں کرنے، جانوروں کے کان کٹوانا، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا، اللہ کے بندوں سے عبادت کروانا، ان کو گمراہ کرنا اور انہیں لالچ دینا، توقع لگانا کہ گناہ کرتے رہو خدا بخش دے گا معاذ اللہ، یہ سارے کام میں کروں گا۔ کیا خوبصورت حاشیہ اس پہ لکھا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا حاشیہ ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے سبقن، اور یہ حاشیے کی یہ چیز یاد کرواتے تھے۔ دیکھو جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے بنے ہیں یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بعد ہی بنے ہیں نا، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے بعد ہی بنے ہیں نا، اس سے پہلے تو ایسے نہیں تھے بر صغیر میں۔ دیکھو حضرت نے کیا اس پہ لکھا ہے، یہ جو اس نے کہا نا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں جانوروں کے کان چرواؤں گا، ان لوگوں سے کہوں گا ایسی منتیں مانے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جانوروں کے کان چیریں، پرانی اردو ہے دلی کی، جانوروں کے کان چیریں یہ کافروں کا دستور تھا۔ گائے کا یا بکری کا ایک بچہ بت کے نام کر دیا، گائے کا یا بکری کا ایک بچہ بت کے نام کا کر دیا، یعنی بت کے نام پہ گائے یا بکری کے بچے کو چھوڑ دیتے تھے۔
اس کے کان میں نشان ڈال دیتے۔ ہندوستان میں کئی جگہ گائیں، سانڈ، بکریاں ایسے ہی پھر رہی ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہی حال ہے، اور کان درمیان سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کنکٹی بکری، یہ کنکٹی گائے، یہ دلیل ہے اس کے کان کے کٹا ہونے کی کہ یہ اس نے کسی قبر کے یا بت کے نام پر چھوڑ دی۔ یہ اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے کان میں نشان ڈال دیتے۔ اور صورت بدلنا، یہ جو شیطان نے کہا تھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ میں تیری بنائی صورتیں تبدیل کروں گا۔ حضرت اس پہ فرماتے ہیں اور صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھتے بت کے نام کی، لڑکے کے سر میں چوٹی رکھتے بت کے نام کی، بتوں کے نام کی چوٹیاں ہندوستان میں دیکھو بہت مشہور ہے، ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گے، لمبی لمبی چوٹیاں رکھی ہوئی ہیں بتوں کے نام کی۔ اگلا جملہ سنو جس پہ لوگ پھڑک اٹھتے ہیں، اور پھڑکتے وہ بھی ہیں جن کو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور شرک سے نفرت جن کے دلوں میں بیٹھی ہے، ان کا پھڑکنا خوشی سے ہوتا ہے اور دوسروں کا پھڑکنا غصے سے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے۔ اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے، اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے۔ کافر بھی جن سے کرتے تھے بزرگ ہی جان کر کرتے تھے۔ یہ ہے بات، کافر بھی جن بتوں کے نام پر اپنی چوٹیاں بڑھاتے ہیں اور چوٹیاں رکھتے ہیں، وہ بھی انہیں بزرگ جانتے ہیں، تو ہی تو کرتے ہیں ان بتوں کے ساتھ۔ تو مسلمان اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کر جو چوٹیاں بڑھا لیتے ہیں، سر پہ چوٹی لمبی رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کو باقاعدہ اس کی ایک رسم ہوتی ہے، اور وہ چوٹی کاٹی جاتی ہے، پھر 12 برس کا بچہ ہوا، 10 برس کا بچہ ہوا، کاٹ کے پھر اس بزرگ کے مزار پر چڑھاتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دلی میں آنکھیں کھول کے جیتے تھے، سب دیکھتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے، کافر بھی جن سے کرتے تھے بزرگ ہی جان کر کرتے تھے۔ تم بھی اپنے بزرگوں کو بزرگ جان کر کرتے ہو، وہ بھی اپنے بزرگوں کو اپنے بتوں کو بزرگ جان کر ہی کرتے تھے۔ شرک وہ بھی تھا، شرک یہ بھی ہے، خدا کی نافرمانی وہ بھی تھی، یہ بھی ہے، مت کرو۔ کیوں نہیں پڑھتے خود؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا حاشیہ پڑھیے 5ویں پارے میں، یہ 116 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی، اور اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے یہ ہے شرک۔ اس لیے قدریہ ان چیزوں سے استدلال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں ہے، انسانوں کے افعال ہے۔ سورہ انعام میں دیکھ لیں، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ تقدیر کا غلط سہارا جو لوگ لیتے تھے۔ بڑی زبردست آیت ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی آیت ہے۔ یاد رکھو جب بھی شیطان یہ دماغ میں ڈالے کہ خدا نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، چور چوری کرتا ہے اور کہ بس خدا کی تقدیر یہی تھی، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آج کے مغالطے نہیں ہیں، یہ آج کے سوالات نہیں ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کو منع کرتا ہے، کہتا ہے گناہ کا کام مت کرو، وہ کہتا ہے یار تقدیر میں خدا نے لکھ دیا، اب کرنا ہی ہوگا، ہو ہی جائے گا۔ تقدیر کا سہارا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، معاذ اللہ۔ یہ اس آیت کو دیکھو کتنی زبردست بات ہے۔ یہ آج کا کوئی نیا فتنہ نہیں، یہ آج کے نوجوانوں کی بات نہیں، یہ شروع سے چلتی چلی آئی ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام کی 148 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اب کہیں گے مشرک، شرک کرنے والے، کہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے، ہم جو شرک کرتے ہیں، مسلمانوں تم کہتے ہو ہم شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، یہ خود سے ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے تھوڑا ہی کیا ہے، یہ تو اللہ کے چاہنے سے ہے۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اور اب کہیں گے مشرک کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر خدا نے تقدیر میں نہ طے کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، یہ تو خدا کی تقدیر ہے جس کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے باپ دادا کا شرک، دوسرا جرم جو انہوں نے کیا وہ بھی خدا کی تقدیر، ولا حرمنا من شیء، اور ہم جو چیزوں کو حرام حلال کرتے رہتے ہیں تو یہ سب خدا کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے،
اللہ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے نا دنیا میں وہ بھی ایسے ہی جھوٹ بولا کرتے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ پچھلے بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو خدا کی تقدیر کے تابع ہیں۔ معاذ اللہ، بہت گمراہی ہوئی اس مسئلے میں بھی، اور یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں بھی۔ حضرت فخر الدین نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری بڑے بزرگ تھے، یہ چشتیہ نظامیہ سلسلہ جو برباد ہوا، ختم ہو گیا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے زمانے کے آخری مشائخ جو تھے یہ تھوک کے حساب سے خلافتیں تقسیم کرنے لگے تھے، ایک ایک شیخ کے 200 300 خلفاء، اور مرید کم اور خلیفے زیادہ۔ اب دیوبند والوں کی یہی حالت ہے، اب ان کے ہاں تصوف کا غالباً آخری دور چل رہا ہے، اس لیے ان کے ہاں بھی ایسے ہیں کہ مرید جتنے اس سے بڑھ کے ان کے خلفاء، اور خود دیوبندی حلقوں میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ تو جلدی خلافت ہو جاتی ہے، فلاں جگہ ایسے فلاں جگہ ایسے، جیسے بچوں کا کھیل بن کے رہ گئی ہے یہ اجازت کہ یہ چشتی نظامی حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے، اور ان کے آگے خلفاء میں، ان کے سلسلے کے خلفاء میں شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تونسا شریف کے تھے۔ تونسا پاکستان میں ایک جگہ ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، ان جیسی پیری کس نے کی ہوگی، 60 سال اپنی گدی پہ جم کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے نوازا انہیں، بڑی برکت ہوئی ان کے سلسلے میں۔ حضرت کی کوئی چیز نہ ہوتی نا تو اس شخص کی دقت نظر جاننے کے لیے اور حضرت کا مقام جاننے کے لیے ایک ہی جملہ کافی تھا، اور ان کے ملفوظات میں آتا ہے کہ کسی نے وحدت الوجود کی بات کی تو منع فرما دیا، اور فرمایا پچھلی امتیں جو تباہ ہوئی ہیں اور خدا کا عذاب آیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ لوگ یہی باتیں چھیڑنے لگے تھے وحدت الوجود کی، مت کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ خدا کا عذاب آ جائے۔ کیا کہنے اس گہرائی کے، کیا کہنے ان کی دقت نظر کے۔ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور انہی سے پھر آگے یہ باقی سلسلے چلے، جیسے سیال شریف، جیسے گولڑا شریف وغیرہ وغیرہ، یہ سارا سلسلہ وہ یہ چشتی نظامی کا، یہ دونوں جملے، ایک شرک کرنا اور آباء و اجداد کا شرک کرنا اور حرام قرار دینا چیزوں کو، اور کہنا کہ اللہ نے کیا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، اور اسی طرح جھٹلایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہاں تک کہ ہمارا عذاب آیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھئے تمہارے پاس کوئی علم ہے، نکالو، دلیل دو میں۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض اپنے گمان، خیال، جھوٹے خیال کی پیروی کرتے ہو، ان انتم الا تخرصون، اور تم صرف ایسی باتوں کی تجویز کرتے ہو۔ یہ ہے دلیل قدریہ کی بھی۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رد کر دیا، خدا نے کہا ہم نے کوئی شرک نہیں کرایا، اور نہ تمہارے آباء و اجداد سے، اور جو تم حرام کرتے ہو تو انسانوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے اس بنیاد پہ، اس طرح سے کہ خدا کے چاہنے نہ چاہنے کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، انسانوں کے اپنے افعال ہیں۔ آگے دیکھیے، اس سے بھی آگے 150 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم ھذا، ان سے کہیے اپنے گواہ لاؤ جو یہ ثبوت دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، حلال اور پاک جانور اللہ نے کب حرام کیے ہیں، تم جو حرام کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے گواہ لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر یہ گواہ لے بھی آئیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے ساتھ مل کر گواہی نہیں دینی، جھوٹ پہ گواہی نہیں دینی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خوشی پہ نہیں چلنا جو ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، آخرت میں مر کے اٹھنے کا ان کا ایمان نہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ ایسے ظالم مشرک ہیں کہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ ان سب میں قدری کہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کا تو کچھ نہیں کہا، تو جب خدا نے نہیں کہا تو تم کیوں کہتے ہو کہ خدا کی توفیق ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حرام سے بچائے تو بچائے، انسان خود سے نہیں بچ سکتا؟ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہیے کہ آؤ
میں تمہیں سناتا ہوں کیا چیزیں تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجھا ٹھہراؤ، اس کے ساتھ شرک کرو. خدا نے اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے. قدری کہتے ہیں شرک تم اپنی مرضی سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تھوڑا ہی کرتے ہو. دیکھا، اس لیے تقدیر اور تدبیر کو ملا دیا. اعتراض یہ کیا کہ خدا تعالیٰ کو اگر ہماری بت پرستی اور برے کام ناپسند ہوتے تو ہمیں کرنے ہی کیوں دیتا؟ وہ جو کرنے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جن قوموں پر خدا کا عذاب آیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پکڑا. تو سوچو کہ یہی حرکتیں آج تم کر رہے ہو اور خدا نہیں پکڑ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مہلت دے دی ہے، ڈھیل دے دی ہے، تاکہ تمہارے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جائے. اور اللہ کا یہ جو قانون ہے کہ ایک دم سے نہیں پکڑتے اور مہلت دیتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں، خدا کا یہ قانون جاری ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ پکڑ لے گا. قدری کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، انسان سب کچھ خود ہی کرتا ہے. وبالوالدین احسانا، اللہ نے کہا کہ ماں باپ سے نیکی کرو. اب یہ ماں باپ سے نیکی، اس کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. قدری کہتے ہیں انسان خود ہی کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے. قدری کہتے ہیں کہ سب چیزوں کی نسبت اللہ نے انسانوں کی طرف کر دی کہ تم قتل نہ کرنا، تم نیکی کرنا اپنے والدین کے ساتھ، تم شرک نہ کرو. تو اس میں خدا کی مشیت کیا، خدا کا چاہنا کیا، انسانوں نے ہی کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے حیائی کے کام جو کھلے بندوں ہیں، سامنے ہیں، اور جو چھپے ہوئے ہیں، بالکل نہ کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس قتل کو، جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی کے خون کے بہانے کو، بالکل اس انسان کی زندگی ختم نہ کرنا. ہاں، جس کو سزا کے طور پر قتل کیا جانا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی نہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں یہ ساری باتیں کہی ہیں، نصیحتیں کی ہیں تاکہ تم سمجھو. قدری کہتا ہے کہ تم سمجھو. تو انسان کے اعمال ہوئے نا، اللہ کا تو کوئی عمل نہیں ہوا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان گمراہوں کے پاس بھی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ بھی خدا کی کتاب سے لے کے آتے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کو پہنچے. تو بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پوری کرنا ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، ترازو کا انصاف قائم رہنا چاہیے. اللہ نے یہ کہا ہے. قدری کہتے ہیں خدا ان سارے احکامات میں انسانوں کو لا رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے چاہنے نہ چاہنے کو کوئی دخل نہیں ہے، بس انسان اپنے کیے کا خود مکلف. ایک اور جگہ دیکھیے، اس سے انہوں نے استدلال کیا 10ویں پارے میں سورہ انفال میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق لوگوں نے کہا اور جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے کہا. قرآن کئی مقامات پر 2 قسم کے آدمیوں کو بیان کرتا ہے، کیٹیگرائز کرتا ہے، ایک منافقین کو اور ایک جن کے دلوں میں مرض ہے. غالباً مطلب یہ ہوگا کہ جن کے دل میں ایسا نفاق تو نہیں ہے جیسا کفری کا نفاق ہوتا ہے، لیکن دل ان کے بھی مریض ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب منافق لوگ کہیں یا جن کے دل میں اور وہ جن کے دل میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ اپنے دین پر مغرور ہو گئے ہیں، بڑا غرور آ گیا، کسی کو منہ نہیں لگاتے. کسی نے یہ اعتراض حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کیا تھا کہ حضرت کسی سے منہ نہیں لگاتے، عام چلتے محاورے میں بات کریں تو کسی کو لفٹ نہیں کراتے. جب آدمی کا دل اپنے مالک کے انعامات سے بھر جائے اور نگاہ ہر معاملے میں اسی پر جاتی ہو اور مالک نے استغنا کی دولت سے نوازا ہو اور بے نیاز ہو جائے
اور لوگوں کے ہاتھوں سے بالکل مایوس ہو جائے اور اپنی ہر امید اور خوف اپنے مالک سے وابستہ کر لے، تو اسے ضرورت ہی کیا پڑی ہے کہ لوگوں کا زیادہ خیال کرے؟ بس جتنا سنت کے مطابق ہے سو ہے، اس سے زیادہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں غرّ ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ اللہ نے آگے جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو کوئی بھی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کو تم مغرور سمجھتے ہو نا، اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کے دین میں غرور آ گیا ہے اور باطل پر ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کبھی تو دیکھے جس وقت ایسے جملے کہنے والے کافروں کی ہم جان لے رہے ہوتے ہیں۔ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر کوڑے مارتے ہیں۔ ذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو یہ عذاب آگ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے کیے تھے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے فرعون تھا اور اس سے پہلے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ بڑے زور والا ہے، بہت سخت گرفت کرنے والا، عذاب دینے والا ہے۔ قدری کہتے ہیں کہ جملے انہوں نے کہے، گناہ انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ تم کہتے ہو کہ یہ جملے اور یہ جو کچھ کفر کر رہے تھے خدا کے چاہنے سے تھے، یہ بات نہیں ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اسی لیے تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اسی سورہ انفال 10ویں پارے کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ بدلنے والا نہیں نعمت کا جو کسی قوم پر انعامات کرتا ہے، خدا انہیں واپس نہیں چھینتا جب تک کہ وہ لوگ اپنے دل کی، اپنے جی کی باتوں کو نہ بدلیں۔ جب تک لوگ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے خدا اپنے انعامات واپس نہیں دیا کرتا۔ لوگ اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی اسلام سے نکل کے کفر میں چلے جاتے ہیں، شکر سے نکل کے نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے انعام کی قدر نہیں کرتے، نتیجہ یہ کہ اللہ اپنا انعام واپس لے لیتا ہے۔ قدری کہتے ہیں کہ قوم کا قصور ہے، لوگوں کا قصور ہے، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ یہ استدلال ان کا سورہ انفال کی اس آیت سے، اور جیسے ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت سنی جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے چاہنے ہی سے شرک ہوتا ہے معاذ اللہ، اور تقدیر تھی اور یہ چیزیں تھیں، اسی طرح کی ایک آیت یہ الزام 14ویں پارے میں سورہ النحل میں بھی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر خدا نہ چاہتا تو شرک نہ ہوتا، اللہ کو الزام دیتے ہیں، اپنا کچھ نہیں مانتے۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں 34-35 نمبر آیت ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ معاذ اللہ جب تقدیر پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جب تقدیر ہی نے طے کر دیا ہے، خدائی کا معاملہ ہے، تو بس پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اور بولے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کیوں کسی کی عبادت کرتے؟ ہم ہرگز کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام بھی نہ کہتے۔ یہ ہے ان نادانوں کا کلام کہ اللہ کو یہ شرک کرنا برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا، اور یہ ایسا جملہ ہے جو ہر فرقہ کہتا ہے کہ اگر ہم برے ہیں تو خدا کرنے کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ہے ان سے اگلوں نے بھی جو امتیں گزر چکی۔ فحلل الرسل الا البلاغ المبین،
اور رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری بات کو کھول کر واضح طور پر پہنچا دیں. بس جواب یہ دیا کہ دیکھو رسول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ منع کرتے آئے، تو رکو، اپنا جو اختیار ہے اسے استعمال کرو. اصل بات یہ ہے کہ اس سے جس کی قسمت تھی اس نے ہدایت پائی اور جس نے خراب ہونا تھا خراب ہوا. اللہ کو یہی منظور ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کفر بھی مشیت الہی کے تابع ہے، اور یہ لوگ معاذ اللہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اور شرک اور کفر اللہ کے ذمہ ڈالتے تھے. قدری ٹھیک ان کے مقابلے میں آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کا چاہنا نہ چاہنا اور تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، سیدھی سادی بات ہے، تم شرک کرتے ہو لہذا تم خراب ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس لیے آتے ہیں کہ احکامات کو کھول کر بیان کر دیں، سامنے رکھ دیں. رسول کے ذمے یہ نہیں ہوا کرتا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جبرن کسی پر ہدایت ٹھونس ہی دے، نہ انہیں اختیار ہوتا. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور انہوں نے کہا بندگی کرو اللہ کی اور بچو شیطان سے، طاغوت سے. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، لوگوں زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، دیکھو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو جو آخرت کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. وہ جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو. کسی کی زمین مار لی، پیسہ مار لیا، ظلم کر دیا، کون سا کسی کو جواب دینا ہے. وہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا. مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں ہے مگر عمل ایسا ہی ہے. ان مسلمانوں کے اعمال دیکھو نا تو دیکھ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کا کیا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تیرے سامنے اس نے جانا ہے. ایسے دھڑلے سے کام کریں گے، گناہ کے، نافرمانی کے، لوگوں کے حقوق غصب اور سلب کرنے کے، کہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ خدایا جیسے اس کا تو تیرے سامنے پیش ہونے کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں. کافروں کا عقیدہ تھا اور بنیاد اس عقیدے کی بنیاد پر ظلم کرتے تھے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ظلم میں یہ اس دور میں کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. ان میں پھر بھی کچھ شرم حیا ہوتی ہے کہ کہیں رہنا ہے، زمین میں 4 دن سکون سے رہیں، مر کے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ سارے گناہ ہمارے سمیٹ لیں گے. لیکن ان مسلمانوں کا حال اس سے بھی بدتر. ویزا 5 سال کا ہے، ایسے بہانے کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ عمر بھر کے لیے دے دیں. جھوٹ بولیں گے جیسے انہیں اللہ کے ہاں جانا ہی نہیں ہے. ہم نے مانا بھائی تم نے سارا کام جھوٹ بول کے کرا لیا. اللہ کے ہاں پہنچو گے اور وہ اگر پوچھے گا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، میرے سامنے آنے کا احساس نہیں تھا، پھر کیا ہوگا. سوچے آدمی کہ مسلمان ہونے کے باوجود حرکتیں کافروں جیسی، جیسے اس نے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو جھٹلاتے تھے. تو کافر عقیدے میں جھٹلاتا تھا، مسلمان آج کل عمل میں جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رکھے. یہ قدری ایک اور جگہ سے استدلال کرتے ہیں 15ویں پارے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کس چیز نے روک دیا ہے لوگوں کو کیوں ایمان نہیں لاتے جب ہدایت آ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا. إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آدمی تو سارے ہی ہیں، ان میں کیا ایسی بات تھی کہ انہیں رسول بنا دیا؟ اللہ کو چاہیے تھا فرشتے بھیج دیتا معاذ اللہ. قدری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے نہ چاہنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اپنے چاہنے نہ چاہنے کی بات ہے. اگر یہ چاہتے تو ایمان لے آتے، نہیں لائے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ انہیں بلیم کر رہا ہے، الزام دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں انسانوں کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، انسانوں ہی کے سارے افعال ہیں. یہ ہے استدلال قدریہ کا. ایسے دلائل وہ دیتے ہیں.
ایسے دلائل سے بات کرتے ہیں. سورہ کہف میں 15ویں پارے میں ایک اور آیت کریمہ، اس سے بھی وہ دلیل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہ یہ سچی بات تمہارے رب کی جانب سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو خدا نے مسئلہ یہاں صاف کر دیا، لوگوں کا کہا ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. اللہ نے اپنی مشیت کا نہیں فرمایا، لوگوں کی مشیت کا کہا ہے. تو اس لیے تم جو کہتے ہو کہ اللہ کا چاہنا نہ چاہنا، وہ کوئی بات نہیں ہے. حقیقت میں انسانوں کا چاہنا نہ چاہنا ہے. انسان چاہے گا تو ایمان لے آئے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لائے گا. یہاں سے دلیل وہ لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور ہم نے گناہگاروں کے واسطے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. کناتیں لگی ہوئی ہیں، گھیر لیا ہے ان کناتوں نے، آگ کی کناتیں لگی ہوئی ہیں. شادی بیاہ میں کسی جگہ پہ کناتیں لگتی ہیں نا، ٹینٹ لگتے ہیں نا کپڑے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آگ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب فریاد کریں گے گرمی سے، پانی مانگیں گے تو پھر ہم پانی انہیں پینے کو دیں گے. یغاثوا بماء، پانی دیا جائے گا لیکن کیسا پانی؟ کالمہل، جیسے کہ پیپ ہوتی ہے. یشوی الوجوہ، پئیں گے تو منہ ان کا جل جائے گا، بھون ڈالے گا ان کا منہ. بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے. وساءت مرتفقا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے آرام کرنے کی، کیا بری جگہ ہے. اسی کے بالمقابل ایمان والوں کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم نے کسی کی ضائع نہیں کریں گے. جس سے بھی اچھا کام کیا ہم ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن، ان کو ایسے باغات میں بسائیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے دریا جن کے درمیان میں دریا بہ رہے ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر کچھ ایسے ہوں گے جنہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے. بادشاہ پچھلے زمانوں میں اپنے نوکروں سے خوش ہوتا تھا تو سونے کے کنگن دیتا تھا کہ سونے کے کنگن پہن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے ہم خوش ہوں گے ان مردوں اور عورتوں کو سونے کے کنگن دیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور کپڑے پہنائیں گے ان کو سبز رنگ کے پتلے اور گاڑے ریشم کے. وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ اللہ نے دیا. وہاں اللہ نے فرمایا بئس الشراب، کیا ہی بری چیز پینے کی ملی، پیپ جیسا پانی. جہاں اللہ نے فرمایا نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ دیا ہے. اور وہاں فرمایا وساءت مرتفقا، اور جہنم یہ کتنا برا ٹھکانہ ان کا ہوا. یہاں فرمایا وحسنت مرتفقا، اور کیا اچھی کیا خوب آرام کی جگہ ہم نے اپنے بندوں کو دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بیان کیا، وہ اہل جہنم کا بیان کیا. قدری کہتے ہیں کہ جب سب کچھ کرنا ہی خود ہے، چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر کرو، تو تقدیر کا کیا ہے اس میں؟ بس انسانوں کے اپنے اعمال کی بات ہے. معاذ اللہ، خدا کا چاہنا نہ چاہنا کچھ نہیں. ایک اور استدلال دیکھیے 20ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. آخری آیات میں سے 92 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے، بتائیے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر مکہ کے پروردگار کی. الذی حرمھا، جس نے اس شہر کا ادب احترام کرنے کا حکم دیا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک وہی اللہ. وَأُمِرْتُ، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں. دو حکم. ایک حکم تو یہ دیا ہے اللہ نے مجھے کہ میں اس پاک شہر کے پروردگار کی عبادت کروں. اللہ کی عبادت کا حکم آ گیا. اس شہر کا ادب، ساری چیزیں اس مالک کی ہیں. اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ میں مسلمان یعنی فرما بردار بن کر رہوں. اور تیسرا حکم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کریم کو سنا دوں، اس کی تلاوت کروں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آدمی صحیح راہ پر ہے وہ خود ہی صحیح اپنے بھلے کی راہ پر ہے. وَمَنْ ضَلَّ
فمن اہتدی، جو کوئی صحیح راہ پر ہے، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے صحیح راہ پر آئے گا۔ قدری کہتے ہیں کہ اس نے بھی معاملہ صاف کر دیا کہ خدا کے چاہنے نہ چاہنے کو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی صحیح راہ پر ہے تو اپنی طرف سے، اور کوئی غلط راہ پر ہے تو اپنی طرف سے۔ ومن ضل، قرآن کہتا ہے، اور جو کوئی بہکا، فقل انما انا من المنذرین، آپ کہیے میں صرف تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہوں، ڈراتا ہوں کہ جہنم میں خدا کا عذاب ہے، نہ کرو ایسے۔ لیکن کوئی کرے اس کی اپنی مرضی، نہ کرے اس کی اپنی مرضی۔ قدری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ ساری چیزیں واضح کر دیں، اور خدا نے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ نہیں ہے، اور انسانوں کو کہا کہ جتنے اعمال تم کرتے ہو، ان اعمال کی وجہ سے تم خدا کے یہاں پوچھے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، اور ان اعمال کے کرنے میں خدا کے چاہنے کو کوئی دخل نہیں۔ قرآن کریم کی کون سی سورت اور کون سا صفحہ ایسا ہے جہاں اللہ نے اعمال کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں کی؟ اور قدری ان تمام آیات کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں، سینکڑوں آیات ہیں قرآن کریم میں ایسی۔ آخری آیت دیکھ لیجئے قدریوں کی، یہ بھی ایک دلیل ہے، 24ویں پارے میں سورہ مومن میں آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بلا شک و شبہ جو لوگ منکر ہیں، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہا جائے گا کہ اللہ تعالی تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا، من مقتکم انفسکم، جتنے آج تم اپنی جان سے بیزار ہو نا، خدا کا عذاب، جہنم، ان چیزوں کی وجہ سے تم اپنی جان سے آج جتنے تنگ آئے ہوئے ہو اپنی زندگی سے، اور جتنے بیزار ہو، خدا اس سے زیادہ تم سے بیزار تھا۔ استدعون الی الایمان فتکبرون، جب تمہیں اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، یقین کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے، خدا اس سے زیادہ بیزار تھا تم سے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہے گا پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، ایک موت وہ جو عدم، جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ایک موت وہ جو مرنے پہ آئی۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور اللہ 2 زندگیاں ملی، ایک جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد مرنے تک کی زندگی، اور ایک آج کی زندگی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم مانتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ کوئی راستہ، کوئی نکلنے کی صورت ہے کہ جہنم سے آج چھٹکارا ملے؟ قدری کہتے ہیں کہ دیکھ لو، اللہ نے کہا کہ ہم تم سے بیزار تھے اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، اور کافر کہیں گے کہ خدا آج کی چھٹنے کی راہ ہے، کہیں باہر چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے افعال ہیں، انسان نے خود کفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اس میں کیا دخل؟ ٹھیک ایک سرے پر کھڑے ہیں یہ قدری، اور دوسرے سرے پر کھڑے ہیں جبری، جبریہ اور قدریہ، یہ دونوں گمراہ فرقے ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کے رد میں، قرآن کریم ہی کی ان آیات سے استدلال کرتے تھے، قرآن ہی کی آیات کو لاتے تھے، اور ان دونوں کے بعد تیسرا مسلک وہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے ان ساری آیات کو پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام رحمہم اللہ نے، اور انہوں نے پھر تقدیر کی تشریح کی، اور انہوں نے ان سب آیات کے درمیان کی جو اصل راہ تھی وہ نکالی، اور انہوں نے جبریہ کا بھی انکار کیا، قدریہ کا بھی انکار کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں گمراہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے بارے میں کیا مسلک، کیا عقیدہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بحث کی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے، اور بہت لوگوں نے اس موضوع کو لکھا ہے، اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بعد کسی وقت درج کیا